پھر تھوڑا یہاں اصل یہ جو ام اسید تھی، ان کی کنیت ام اسید رکھی تھی، حقیقی ماں نہیں ہے حاجی اسید کی. یہ یعنی کہ میں نے دیکھا کہ شروع سے ہی بس کچھ عرص بس تھوڑا ہی رہے یہ فریش رہی، باقی یہ ان کو بیماری نے پکڑا. یہ بیچاری مطلب اتنی بیماریاں اس نے بھگتی ہیں نا، برس برس یہ بس وہ ہمیں کسی کام کی نہیں تھی، نہ کر رہا تھی بس بیچاری. پھر ایک عرصے سے تو یہ غالباً حالت اقتدار میں تھی، تو میرے کو ہوش نہیں ہو. تب یہ میرے بیٹے کا یہ بہت بڑا یعنی کہ امپریشن ڈالنے والا متاثر کن کارنامہ ہے. یہ اس کی خدمت کر رہے تھے، یقین مانے اس کی خدمت ہی کی ہے، یہ کسی کام کی نہیں تھی. یہ زندہ لاش، اور یہ برسوں تک اس ایک سنبھالا میرے بیٹے نے، حاجی رضا نے. اس کا علاج کرنے میں اپنے طور پر میں نے نوٹ کیا کوئی کسر بھی بیچارے نہیں چھوڑی. بہت پیسہ بہایا اس پر، بہت کوشش، تاہم یہ اٹھ نہیں سکی، پھر چلی گئی. پھر وہ فریقین نے دونوں خاندانوں کی منظوری سے، ہم لوگوں کی منظوری تھی، اور جو یہ ام اسید جن کا وہ نیت رکھی تھی ان کے خاندان کی بھی منظوری سے پھر انہوں نے دوسری شادی کی تھی حاجی رضا نے. اور یہ مطلب انہیں پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاجی اسید کی یہ امی تھی. میں نے کہا اس لیے وضاحت کر دوں کہ یہ حقیقی امی نہیں تھی. الحمدللہ وہ باقاعدہ حیات ہیں، اللہ پاک ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین. غلط فہمی دور ہو جائے. بالکل یہ آ رہا ہے اسید کی امی، اسید کی امی، بیچارے یہ سمجھتے ہوں گے. الحمدللہ اسید کی امی باقاعدہ حیات ہیں، اور یہ تشریف لے گئی. یہ اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. آمین. ان کے بارے میں مجھے اسید کی جو حقیقی امی ہے انہوں نے یہی پیغام دیا، یعنی ان کی تعریفیں کی، ورنہ یہ ایک دوسرے کی سوک کرنے کا تعریفیں کریں گے. بس وہ اب میں سب الفاظ تو بول نہیں سکتا، تو میرا تذکرہ ہے. خیر، لیکن بولا کہ وہ غسل کے بعد ان کا چہرہ خود بخود قبلے کی طرف ہو گیا، اور چہرے پر نور برس رہا تھا. انہوں نے مجھے بتایا تحریری پیغام دیا اور بھی کچھ، لیکن میں سب بول نہیں سکتا تھا، میرے بارے میں لکھا ہے.